براثیم کے ساتھ جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ خوش قسمت لوگ وہی ہیں جو اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو منا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس مہمان کی قدر بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی خصوصیت کے ساتھ برقرار ہوتی ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت کا جود و کرم ہر خاص کے لیے آپ ہوتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان لعین کو جبر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ واقعی اتنا عظمت اور مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خالق کائنات اپنی رحمت عظمیٰ کی تجلیاں جنت کی خوشبو میں اتار کر امت پر برساتا ہے، طرف سے برساتا ہے اور ابواب جہنم مقفل کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس سے بڑا جو انسان کا اصلی دشمن ہے شیطان لعین، اس کو جبر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت کو، انسانوں کو اچھے اعمال کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، انسان کو بہتر نہ بنے۔ اسی وجہ سے رمضان مبارک میں گناہوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور ہر طرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی نشیلی ہوائیں چلتی ہیں، جس سے یہ بابرکت مہینہ پورا جہان، پوری کائنات عالمی خوشبودار بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اگر شیطان لعین کو بخش دیا جاتا ہے لیکن انسان پھر بھی گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اگر شیطان بانٹا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں۔ اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ انسان کیونکہ 11 سال شیطان کے حساب میں لگا رہتا ہے، اس کے جال میں پھنسا رہتا ہے، 11 مہینے شیطان کی باتیں مانتا رہتا ہے، 11 ماہ شیطان کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی صحبت کا یہ اثر اتنا گہرا ہو جاتا ہے، وہ اگرچہ قرآن بھی دیا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ کوئی اثار کی دکان پر جائے، اگرچہ خوشبو نہ بھی کرے گے، خوشبو اپنے جسم پر نہ بھی لگائے یا اٹھ کر چلا جائے گا، اس کے جسم سے پھر بھی خوشبو آتی رہے گی۔ اسی طرح کیونکہ 11 ماہ شیطان کی صحبت میں رہتا ہے، اس کا اثر کی تہے اتنی گہری جم جاتی ہے، اگرچہ وہ رمضان مبارک میں باندھا بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ پاکستان اسلام نے کیا فرمایا؟ عمومی طور پر جب کوئی بڑی شخصیت ہستی میں آنا ہو تو اس کی استقبال کے لیے استاد شہر کو، مسجد کو، محلے کو صاف ستھرا کرتا ہے، سجاتا ہے، اس کے لیے تصویر بناتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی آمد پر جنت کو سجایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک میں اللہ رب العزت جنت کو سجا دیتا ہے۔ روشنی ایک ایسی دلکش ہوا چلتی ہے جس سے غلام جنت یہ پیش کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اپنی بندوں میں سے ہمارا پاور
ننگی ہوں جب وہ ہم کو دیکھے تو اس کے بھی آنکھیں ننگی ہوں. اپنے ساتھ نے کیا فرمایا؟ رمضان کی ہر بار آسمان سے نکال لینے والا نکال دیتا ہے. اے بھلائی کے چڑھنے والے، اے خیر کے چڑھنے والے، آپ اب کر خوش ہو جاؤ. اور اے شریف لوگ اپنے شر سے باز آ جا. عبرت کی نگاہ سے دیکھ. پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے. کوئی ہے بخشش مانگنے والا، اس کی بخشش کی جائے. کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کی جائے. کوئی ہے شاید اس کا ثواب پورا کیا جائے. کوئی ہے حاجت مند، اس کی حاجت روائی کی جائے. صبح سادہ تک یہ علاج ہوتا رہتا ہے، یہ منافع نکال دیتا رہتا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، نانا یہ دلا دے رہا ہے. اللہ رب العزت کی برکت جھوٹ جھوٹ کر ہمارے پاس آ رہی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے پاس لپٹ رہی ہے کہ وہ نانا دلا دے رہا ہے. کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو، خالق کائنات کی برکت کو سمیٹ سکیں، خالق کائنات سے اپنی کوشش مانگ سکیں، مقصد مانگ سکیں. کیونکہ وقت نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بازار میں بھاگ رہا تھا، ایک طرح ادھر جاتا تھا، پھر ادھر آتا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا میں ضرور کیا وجہ ہے، آپ اس بازار میں اتنا کیوں چل رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میں بچوں کی خوراک کے ساتھ پورا چلا رہا ہوں. تو پوچھا کیا نتیجہ ہوا؟ پورا ہوئی کہ نہیں؟ وہ فرمانے لگے خدا کو مانتا ہے لیکن یہ بازار میں لوگ انسان نہیں مانتے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی نہیں ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں بھاگ رہا تھا. پھر پوچھا گیا ہے بزرگ کیا وجہ ہے تم قبرستان میں دو لگا رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میں بچوں کی خدا کے ساتھ پورا چلا رہا ہوں. پوچھا گیا پھر کیا ہوا، پورا ہوئی کہ نہیں؟ تو وہ فرمانے لگے آج یہ تو مانتی ہے وہ نہیں مانتا. آج وقت ہے، آج یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی بخشش کرا سکیں، مغفرت کرا سکیں، اس بابرکت مہینے سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. یا فرماتے ہیں انسان ابھی غفلت کی نیند سو رہا ہے، سستی کی نیند سو رہا ہے. جس دن اس کی روح جسم کے جسم سے جدا ہوگی اس دن یہ بیدار ہوگا، اس دن اس کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ آج وقت نہیں ہمارے پاس، اس لیے کہتے ہیں کہ آج بھی اس کی بنا آج مدد بار ان سے پھر نہ پانے کی قیامت میں اگر مان گیا قیامت کے دن تو کہے گا یا عالم جی پر پھر دیتے اس دن دینے ماننے کی کوئی حیثیت اور کوئی فہرست نہیں ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج وقت ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا. یہ نور راتیں منور راتیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک کار اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی برکت سے معمول ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رمضان مبارک کی اول رات ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان مبارک کے آخری رات کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا. اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کو سیدھا کرتا ہے، سیدھا لفظ ہوتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے. خالق کائنات ہر سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس بابرکت مہینے میں ہر مہینے کی بات نہیں، صرف اس مہینے کی بات ہے. اس مہینے میں جو رات کو سجدہ کرتا ہے تو خالق کائنات ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. وہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے جو سرخ یاقوت سے سجایا جاتا ہے، راستہ پہ راستہ ہوتا ہے. اس گھر میں 60 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے ساتھ سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے سجایا جاتا ہے. جب انسان
روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کسی کی بہتر سارا رمضان مبارک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. آپ نے اسلام میں ارشاد فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے روایت ہے، آپ اپنی کتاب منیر مطالعہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ اللہ کرم اللہ وجہ اور تعریف فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں آپ کے سلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ سلام کی بات میں سلام عرض کیا اور اسلام نے سلام کا جواب دیا. فرمایا اے علی حاضر جبریل السلام، یہ جبریل تمہیں سلام کہتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کا سلام کی پر سلام کا جواب دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے علی قریب ہو جاؤ. میں قریب ہو گیا. فرمانے لگے اے علی یہ جبریل امین تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا جائے. پہلے روزے رکھنے کا اللہ رب العزت تمہیں 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. جب دوسرا روزہ رکھے گا خالق کی کائنات 3 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. جب تیسرا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت تمہیں 1,00,000 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کیا یہ ثواب صرف میرے لیے یا ہر کسی کے لیے ہے؟ نے فرمایا علی یہ ثواب اللہ رب العزت تمہیں بھی عطا فرمائے گا اور جو بھی اس عمل کے اوپر عمل کرے گا ہر مہینے 3 روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. وہ کون سے 3 روزے ہیں؟ فرمایا کیا وہ تیار میں یعنی اسلامی تاریخ چاند کی تاریخ جو ہوتی ہے 13ویں 14ویں اور 15ویں چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں اس کو یاد میں رکھتی ہیں. جو یہ 3 روزے جو رکھے گا اس کا ایک روزے کے بدلے 7 سال اور دوسرے روزے کے بدلے 3 سال اور تیسرے روزے کے بدلے 1,00,000 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت علی سے پوچھا گیا ان ایام کو ایام میں بیعت کیوں کہتے ہیں؟ بیعت کا معنی ہے بیعتی. تو آپ فرمانے لگے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر اتارا تو سورج کی سمجھ سے روشنی سے آپ کا جسم مبارک کیا ہو گیا، مبارک ہو گیا. تو جبریل امین حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اے آدم کیا آپ اپنا جسم سیر کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جی ہاں. تو حضرت علی نے عرض کی کہ آپ ایام میں یہ 3 روزہ رکھا کریں. جب پہلا روزہ رکھیں گے تو آپ کا جسم مبارک کا تیسرا حصہ سیر ہو جائے گا. جب دوسرا روزہ رکھیں گے تو آپ کا 2 حصے سیر ہو جائیں گے. جب تیسرا روزہ رکھیں گے تو پورا جسم آپ کا سیر ہو جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ 3 روزے رکھے تو آپ کا جسم مبارک ویسے کا ویسا سیر ہو گیا. اس لیے اس کو ایام سیر کہتے ہیں. یہ تو نفلی روزے ہیں. ہزاروں نوافل مل کر کے ایک فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو نفلی روزے ہیں. ایک روزے کا اتنا ثواب 10 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہے. دوسرا روزہ رکھے گا تو 20 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہے. اگر تیسرا روزہ رکھے گا تو 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہے. یہ تو نفلی روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے. لیکن ہزاروں نفل مل کر بھی ایک فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جو شخص رمضان مبارک میں فرد روزہ رکھے گا روزہ رکھتا روزے کے تمام حقوق مناسب ادا کرے گا. اللہ رب العزت اپنی بات میں ان کو جو عطائی عطا فرمائے گا اس کو برطرف نوازیاں فرمائے گا کسی کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا. یہ بابرکت مہینہ ہے اور 2 مہینہ ہے. بڑا تیزی کے ساتھ رواں زبان ہے جاری ہے. آج 14 روزے ہو گئے ہیں. باقی بڑی
15 یا 16 روزے ہوں گے تو خوش قسمت لوگ وہ ہیں اس مہینے میں کمائی کر رہے ہیں، اس مہینے میں کما رہے ہیں، آخر کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جس کو روز مہینے میں جس میں اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اتنی بے شمار ہیں، اتنی رحمت برستی ہے، برکتیں برستی ہیں، اس مہینے میں اگر وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا، وہ بڑا انسان ہے، اس نے اپنی قوم پر خود گزاری ماری ہے۔ اس سے مبارکہ صاحب ایک دن ممبر شریف پر چل رہے تھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر اپنا منہ مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب دوسرا منہ مبارک تھا پھر آمین کہا، جب تیسرا منہ رکھا تو پھر آمین کہا۔ خود پر اشارہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے وہ کلمات آواز سنی ہے جس سے ہم نے پھر کبھی نہیں سنی۔ آپ نے کیا فرمایا، جب میں ممبر کے اوپر چل رہا تھا اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو اس نے میرے نام پر درود و سلام لکھا۔ اس لیے محمد مبارکہ جس زبان میں آ ہی جاتی ہے، علاج کر کے آپ کو بلانا پڑتا ہے، آپ کرم کرتی ہیں، تشریف لے آتی ہیں، جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس میں روح ہی بن جاتا ہے۔ آپ جب جاتے ہیں کبھی اپنے ذہن و غبار میں یہ کبھی کیا نہیں آیا، سوچا نہیں کہ ہم کس چیز کو فکر کرتے جا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کے ساتھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اس نے یہ بات دعا کی اور میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا جبریل امین نے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اس لیے اپنے والدین کا بھی ادب و احترام کرنا سیکھیں۔ تیسری بات اور چار اسلام نے کیا فرمایا، جبریل امین نے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اس لیے کیونکہ یہ اتنا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، بخشش و مغفرت والا مہینہ، اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنی بخشش نہ کرا سکے تو پھر جبریل امین ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے اور اس پر دعا کے اوپر آپ نے آمین کہا ہے، اس کی دعا میں دعا میں کون قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دن بار بار معلوم نہیں آئے، جو زندگی کا لمحہ سیکنڈ گزر رہا ہے وہ پھر واپس کبھی نہیں آنا، نہ جانے سرکار ہماری زندگی میں ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اب پتہ نہیں چلا 14 دن گزر گئے ہیں اور تراویح میں ماشاءاللہ آج نوجوان بیٹھے ہیں، رات کی تراویح میں 2-3 ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، آپ کے نوجوانوں سے تو بزرگ بھی ٹھیک ہیں، تو آپ تراویح والے آتے بھی ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے تراویح میں جو کہ پہلے سپارے رہے ہیں 14 ہفتہ 30 سپارے مکمل ہوں گے، آج کو انشاءاللہ 30 سپارے تراویح میں مکمل ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں، تراویح میں پڑھا کریں، روزے